بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو آپ سمجھ جاؤ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ اگر ساری کائنات ہی تم سے منہ موڑ لے تو تمہیں تنہا اللہ کافی ہے۔ زندگی میں کچھ کھونے کے قصہ کچھ پانے کے قصے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ خوشیاں جو والدین کو دکھ پہنچا کر حاصل کی جاتی ہے، پھر وہ خوشیاں نہیں رہتی، بد دعا بن جاتی ہے۔ سب سے امیر وہ ہے جو سب سے کم پر قناعت کرتا ہے، کیونکہ فطرت کی دولت قناعت ہے۔ یہاں جو 100 روپے کی خیانت کر سکتا ہے وہ 100 روپے کی خیانت کرتا ہے، اور جو 2 روپے کی خیانت کر سکتا ہے وہ 2 روپے کی خیانت کرتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ 1 روپے کی چیز 10 میں خرید کر کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا اپنے فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی حیثیت بھول جانا۔ اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالی خود بناتا ہے۔ کیا واقعی اللہ کی محبت کو الفاظ میں بیان کرنا اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ واحد وہ محبت ہے جس میں کوئی بے وفائی کا ڈر نہیں۔ یہ محبت ہمیں دنیا سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے دل و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عن قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہیں تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے بڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی اللہ کا احسان ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں عقل نے سوال کیا کیا موت سے زیادہ کوئی دردناک چیز ہے؟ موت نے جواب دیا محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئے تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ نصیب اور گما سے بہت آگے اس کے کن کی رسائی ہے، سجدہ تہجد یوں ہی تھوڑی لکھ دیا جاتا ہے مقدر میں۔ جو گرا ہے اس نے بہت گہری چوٹ کھائی ہے، اب رابطہ نہیں ہوگا یہ کہ کر وہ چل دیا، اس نے میرے ضبط کی آخری حد آزمائی ہے۔ صبر کی تلقین تو خوب کر رہے ہو، مگر اتنا بتاؤ کہ کیا کبھی زندگی نے تمہیں بے بسی کے اس موڑ پر لائی ہے؟ کہنے کو تو یہاں ہر شخص اپنا ہے، اور دیکھو اگر تو بس مستقل لمبی تنہائی ہے۔ لذت درد بھی شفا ہے کہ مختصر تھی پہلے گفتگو، تمہارا نام لے کر میں نے خود سے بات بڑھائی ہے۔ محبت میں الجھا کر خدا تمہیں اپنے قریب رکھتا ہے، لگتا ہے اسے تمہاری روتی ہوئی ہنسی بہت پسند آئی ہے۔ رازدار وہی ہے، اس کے سوا کسی پر آیا نہیں ہوں میں، جو کسی کو نہیں سنائی وہ داستاں اب خدا کو سنائی ہے۔ جہاں صفت رحیم کا چرچا ہوتا ہے 400 وہاں کیوں بھول جاتے ہو کہ عدل کرنا بھی اسی کی خدائی ہے۔ انسان کا تو کوئی نہ کوئی نعم البدل مل ہی جاتا ہے، مگر خالی کر دیتی ہے وجود کو یہ جو خدا کی جدائی ہے۔ جو تمہارا ہے وہ ممکن ہی نہیں کسی اور کو مل جائے، کیوں ہو اتنا پریشان مقدر سے پھر کیسی لڑائی ہے؟ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا، جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کی کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ ہم سب اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ جیسے کچھ لوگ تھوڑی دیر لگا دیتے ہیں اس تک پہنچنے میں، اور کچھ لوگ بہت جلدی سے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے اور کچھ بہت ساری ٹھوکروں کے بعد منزل تک پہنچتے ہیں۔ کچھ کو وہ ایک دم سے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اور کچھ کو آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے وہ اپنی طرف لاتا ہے۔ مگر جانتے ہو وہ شخص جو طاقتور ہے وہ جلدی مصلحت کو تسلیم کر لیتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص جو میری طرح گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، مصلحت چاہ کر بھی تسلیم نہیں کر پاتا، وہ دونوں شخص اللہ کے لیے برابر ہیں۔ بس وہ جو روتا ہے وہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، جیسے لاڈلے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ضد کروں گا تو سب مل جائے گا۔ اسے اپنے ہر بندے سے ایک جیسی محبت ہے، وہ کبھی فرق نہیں کرتا۔ وہ اگر کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو تمہیں بھی نئے طریقوں سے نوازتا ہے۔ ذریعے مختلف ہیں مگر وہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔